مدنی چینل کے ناظرین، نماز دین کا اہم ترین ستون ہے اور مسلمان کی شان ہے۔ الحمدللہ عز و جل نماز میں رب تبارک و تعالی سے بندے کی بندگی کا کامل طور پر اظہار ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں کم و بیش 700 مقامات پہ نماز کا ذکر فرمایا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل آج ہم آپ کو نماز سے متعلق دلچسپ معلومات فراہم کرنے کی کوشش کریں گے۔ دین اسلام ہی دین حق ہے جو اپنی خصوصیات کے سبب نمایاں اور ممتاز ہے۔ اسلامی عقائد ہوں، عبادات ہوں یا شرعی معاملات ہوں، ہر بات ہی حکمت سے معمور ہے اور ہدایت کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ اسلام نے اپنے ماننے والوں کے لیے کئی طرح کی عبادات مقرر کی ہیں اور ہر عبادت انسانی سوچ و فکر کو جلا بخشنے اور اسے دنیا و آخرت میں کامیابی دلانے کی ضامن ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ قرآن میں جاں بجا نماز پڑھنے اور اس کی پابندی کرنے کا حکم ارشاد فرمایا گیا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، جب تک کوئی کام سیکھ کر اور اس کی افادیت اور اہمیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے نہ کیا جائے تو اس سے کامل طور پر فائدہ حاصل نہیں کیا جا سکتا، یا یوں کہہ لیجئے اس کے مکمل فوائد حاصل نہیں کیے جا سکتے۔ آج دین اسلام میں نماز کی کیا اہمیت ہے اور افادیت ہے، انشاءاللہ عز و جل اس تصور کو کچھ مزید واضح کرنے کی کوشش کریں گے۔ ناظرین، دین اسلام کی اصل اساس اور بنیاد اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل کرنا ہے۔ ہر زمانے میں انبیاء کرام تشریف لائے اور لوگوں کو ان کے اصل خالق و مالک کی پہچان کراتے رہے، اور ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بھٹکتے لوگوں کو راہ ہدایت کی طرف بلایا اور انہیں اپنے خالق کا راستہ بتایا۔ پھر جب لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی معرفت نصیب ہوئی اور اپنے حقیقی رب کی پہچان ہوئی تو خدا نے اس معرفت کا شکر بجا لانے اور اپنے ساتھ تعلق قائم کرنے کے لیے مسلمانوں کو نماز کا طریقہ بتایا۔ مدنی چینل کے ناظرین، نماز ہی سے متعلق ایک عمل ہے جس کو اذان کہا جاتا ہے۔ اذان کا آغاز کیسے ہوا، اس کی تاریخ کیا ہے، یقیناً یہ بھی دلچسپی سے خالی نہیں ہوگا، تو یہ جاننے کے لیے چلتے ہیں علماء کرام کے پاس۔ مدنی چینل کے ناظرین، جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکے سے ہجرت فرما کر مدینہ شریف تشریف لے گئے تو اس وقت صحابہ کرام علیہم رضوان کی تعداد کم تھی۔ جب نماز کا وقت ہوتا تو صحابہ کرام علیہم رضوان مسجد شریف میں حاضر ہو کر نماز ادا کر لیا کرتے ہیں، لیکن جیسے جیسے مسلمانوں کی تعداد بڑھی تو اس بات کی ضرورت محسوس کی جانے لگی کہ کوئی ایسا اعلان ہونا چاہیے کہ جسے سن کر یا دیکھ کر سب لوگ مسجد میں حاضر ہو جائیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ان کی اقتداء میں نماز ادا کریں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے یہ مسئلہ کہ کس طرح لوگوں کو جمع کیا جائے صحابہ کرام علیہ رضوان کے سامنے رکھا۔ تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے اس کی مختلف تجاویز پیش کی۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نماز کے لیے کوئی جھنڈا بلند کر لیا جائے، کوئی علم بلند کر لیا جائے کہ جسے دیکھ کر لوگ مسجد میں جمع ہو جائیں۔ لیکن نبی کریم علیہ السلام نے اس تجویز کو قبول نہ فرمایا۔ پھر ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں نہ ہم آگ روشن کر کے لوگوں کو نماز کی طرف بلائیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ مجوسیوں کا طریقہ ہے، یہ قبول کرنا ہمیں زیب نہیں دیتا۔ تو کسی صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ ناقوس پھونک لیا جائے، کسی نے کہا کہ کوئی باجا بجا لیا جائے کہ جس کو سن کر لوگ مسجد میں جمع ہو جائیں۔ لیکن نبی کریم علیہ السلام نے ان تجاویز کو قبول نہ فرمایا۔ سرکار علیہ السلام کی اسی مجلس میں ایک بہت پیارے صحابی حضرت سیدنا عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ انہوں نے سرکار علیہ السلام کی اس پریشانی کو جب دیکھا تو وہ خود بھی مضطرب رہے اور سارا دن اضطراب کی کیفیت ہی میں گزارا۔ جب رات کو سوئے تو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص 2 سبز چادریں اوڑھے جا رہا ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک ناقوس یعنی ایک باجا ہے۔ انہوں نے ان سے عرض کی کہ کیا آپ اس باجے کو بیچیں گے؟ انہوں نے یہ ارشاد فرمایا کہ تم اس باجے کو لے کر کیا کرو گے؟ تو انہوں نے عرض کی کہ ہم اس باجے کے ذریعے لوگوں کو نماز کے لیے بلائیں گے۔ تو وہ شخص کہ جس نے 2 سبز چادریں اوڑھی ہوئی تھیں، اس نے کہا کہ کیا میں اس سے اچھا طریقہ تمہیں نہ بتا دوں کہ جو تم نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں جا کر عرض کرو؟ انہوں نے عرض کی کہ ہاں کیوں نہیں۔ تو انہوں نے یہ آج کی موجودہ اذان کے الفاظ انہیں سکھائے۔ سیدنا عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ الفاظ سیکھے تو خواب کی حالت میں تھے، سو رہے تھے۔ کچھ دیر کے بعد ان کی آنکھ کھلی۔ جیسے ہی ان کی آنکھ کھلی، یہ اس قدر مسرور ہوئے کہ رات کے اسی حصے میں بھاگتے ہوئے سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور نبی کریم علیہ السلام کو جا کر اپنا یہ خواب سنایا۔
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ خواب سنا تو ارشاد فرمایا کہ انشاءاللہ یہ خواب سچا ہے۔ اسی رات حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی یہی خواب دیکھا، لیکن انہوں نے یہ سوچا کہ ابھی رات آدھی ہے، صبح ہو جائے تو میں سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں جا کر یہ اپنا خواب سناؤں گا۔ لیکن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سیدنا عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ کلمات اور یہ خواب ان کا سنا تھا تو انہیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ جب نماز کا وقت ہو تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ لے جانا اور انہیں یہ کلمات سکھانا۔ تو جب فجر کی اذان کا وقت ہوا، صبح صادق ہوئی اور سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی اور مدینہ شریف کی فضاؤں میں سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز گونجی اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں میں جب یہ آواز گئی تو یہ جلدی سے اٹھ بیٹھے کہ میں نے بھی تو یہی کلمات سنے ہیں۔ بھاگتے ہوئے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس ذات کی قسم کہ جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، میں نے بھی رات کو یہی خواب دیکھا ہے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، اس طرح اذان کے کلمات سکھائے گئے اور اس طرح سے اذان کا آغاز ہوا۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ رب العزت کو ماننے اور جاننے کے بعد 3 مراحل ایسے ہیں جو مقاصد اسلام ہیں اور ان کے اوپر فلاح و کامیابی کا انحصار ہے۔ پہلا مرحلہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت پر ایمان لایا جائے، خالص توحید کو اپنایا جائے اور دین اسلام کے خلاف، دین اسلام کے برعکس کوئی نظریہ اور عمل نہ کیا جائے۔ دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو پاک دامن رکھا جائے گناہوں سے، غلاظتوں سے اور برائی کے کاموں سے۔ اور تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی راہ میں روحانی سفر کیا جائے اور معرفت الہی حاصل کی جائے۔ یہ دین اسلام کے بنیادی مقاصد میں سے ہے اور کامیابی کے مراحل کا آخری مرحلہ ہے۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے جس کا ان تینوں چیزوں کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ پہلی چیز کے ساتھ اس طرح کہ نماز میں انسان انکساری کے ساتھ حاضر ہوتا ہے اور قیام کر کے اس کی عظمت کو تسلیم کرتا ہے، پھر رکوع میں اس کی کبریائی کے آگے سر جھکاتا ہے اور سجدے میں پیشانی خم کر کے گویا وہ یہ عہد کرتا ہے کہ میری ہر خواہش، میری فکر اور میرا ہر عمل اللہ اور اس کے دین کے احکام کے تابع ہے۔ روزانہ 5 بار یہ عمل اس کی سوچ و فکر کو گمراہی سے بچاتا ہے، یعنی نماز اپنے عامل کو برائی کی طرف جانے سے روکتی ہے۔ گویا نمازی کے دل میں پیدا ہونے والی نماز کی روحانیت کی برکت سے انسان برائی اور بے حیائی پر آمادہ نہیں ہوتا اور خود ہی گناہوں سے رکتا ہے۔ اور تیسری بات کا تعلق نماز کے ساتھ اس طرح ہے کہ اگر انسان نماز کی ادائیگی میں استقامت اور اخلاص پیدا کر لے اور نماز کے اوقات میں اپنے آپ کو ہر کام سے فارغ کرے اور نماز ادا کرنے کی عادت ڈال لے تو پھر بندہ اپنے رب سے قریب ہونے لگتا ہے، رب کی رحمتیں اسے گھیر لیتی ہیں، وہ عام لوگوں سے نکل کر اللہ کے خاص بندوں میں شامل ہو جاتا ہے اور یوں نماز کے اصل ثمرات ظاہر ہونے لگتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، نماز کی فرضیت کی بھی ایک تاریخ ہے اور وہ تاریخ کیا ہے؟ آئیے یہ سننے کے لیے، یہ سمجھنے کے لیے چلتے ہیں علماء کے پاس۔ مدنی چینل کے ناظرین، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معجزات میں معجزہ معراج ایک شاندار اور حکمتوں سے مالا مال معجزہ ہے۔ جس رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تشریف لے گئے، وہاں انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی امامت فرمائی، پھر اس کے بعد آسمانوں کی سیر کی اور عالم بالا کا مشاہدہ کیا اور پھر لا مکاں کے مکی ہوئے اور اپنے رب سے بلا واسطہ ہم کلامی کا شرف پایا، اپنے رب کا دیدار کیا۔ جب معراج کی رات نبی پاک اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت کے لیے 50 نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام جب واپس آئے تو حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے ملاقات ہوئی۔ آپ نے دوران گفتگو ذکر کیا کہ میری امت کے لیے رب تبارک و تعالیٰ نے 50 نمازوں کا تحفہ دیا ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے عرض کیا، اے آقا، آپ کی امت اس بات کی استطاعت نہیں رکھتی کہ وہ 50 نمازیں پڑھیں، میں ان سے قبل بنی اسرائیل کو آزما چکا ہوں، آپ اپنے رب کی بارگاہ میں جائیے اور اس میں کچھ کمی کروائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 نمازوں میں کمی فرما دی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس تشریف لائے، انہوں نے پھر کمی کروانے کا عرض کیا۔ یہ سلسلہ جاری رہا یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ حبیب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر 5 نمازیں فرض ہیں مگر ثواب
50 ہی کا ہوگا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب واپسی تشریف لائے تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی۔ آپ نے کہا کہ مزید اپنے رب سے کم کروائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اب مجھے اپنے رب کی بارگاہ میں جانے سے حیا آتی ہے۔ اس واقعہ معراج سے ہمیں نماز کی فرضیت، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و عظمت اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معجزہ عظیمہ کا بھی پتہ چلا۔ ناظرین، نماز دین کا رکن اور مسلمان کی پہچان ہے۔ نماز دین اسلام کی سب سے اہم ترین عبادت ہے کیونکہ اس میں بندگی کا اظہار ہے اور رب تعالیٰ کے خالق و مالک ہونے کا اقرار ہے۔ قرآن مجید میں کم و بیش 700 بار نماز کا ذکر آیا ہے۔ اسلام کی اہم ترین عبادات میں سے ایک اہم ترین عبادت نماز ہے۔ جس طریقے سے ہر کام کو کرنے کے کچھ قواعد ہوتے ہیں، کچھ طریقہ کار ہوتا ہے، اگر اسے اسی کے مطابق کیا جائے تبھی وہ چیز درست ہوا کرتی ہے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، نماز جب ہم ادا کرتے ہیں، فرض بھی ہے، تو اس کو بھی ادا کرنے کا ایک پراپر طریقہ ہے، ایک پراپر وے ہے۔ اگر ہم اس کے مطابق عمل کریں گے، اس کے مطابق نماز ادا کریں گے تو یقیناً نماز درست ہوگی، اور اگر ان چیزوں کا خیال نہیں رکھیں گے تو یقینی سی بات ہے یہ اہم ترین عبادت کے اندر بھی کچھ نہ کچھ کمی آ جائے گی، خلل آ جائے گا۔ بعض صورتیں تو ایسی بھی بنیں گی کہ سرے سے ہماری یہ عبادت ہوگی ہی نہیں، نماز ہوگی ہی نہیں۔ اب وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جن کو نماز کی ادائیگی کرتے وقت خیال رکھنا ضروری ہے؟ تو وہ جو چیزیں ہیں ان کو نماز کے شرائط اور فرائض سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور یہ وہ امپورٹنٹ ترین چیزیں ہیں، ایسی نیسیسریز ہیں کہ جن کے بغیر سرے سے نماز ہوتی ہی نہیں۔ جی ہاں، نماز کے فرائض اور نماز کے شرائط۔ نماز کی شرائط کتنی ہیں؟ نماز کی شرائط 6 ہیں اور نماز کے فرائض 7 ہیں۔ نماز کی شرائط کون سی ہیں؟ طہارت، ستر عورت، استقبال قبلہ، وقت، نیت، تکبیر تحریمہ، یہ نماز کی شرائط ہیں۔ اسی طریقے سے نماز کے فرائض 7 ہیں۔ تکبیر تحریمہ، قیام، قرات، رکوع، سجود، قعدہ اخیرہ اور خروج بسنعہ۔ اب مدنی چینل کے ناظرین، یہ میں نے آپ کو نماز کے فرائض اور شرائط کے بارے میں بتایا۔ ہو سکتا ہے اس میں جو ٹرمنالوجی، جو اصطلاحیں یوز ہوئیں، مدنی چینل کے ناظرین کو سمجھ بھی نہ آئی ہوں، حالانکہ ہے کیا؟ نماز اہم ترین عبادت۔ قیامت میں سب سے پہلا سوال ہم سب جانتے ہی نماز کے بارے میں ہوگا۔ تو آئیے مدنی چینل کے ناظرین، سیکھنے کی طرف قدم بڑھائیے۔ اب کیسے سیکھیں گے؟ تو الحمدللہ شیخ طریقت، امیر اہل سنت، حضرت علامہ مولانا الیاس ستار قادری مدظل العالی کی مایہ ناز تصنیف، بہترین تصنیف نماز کے احکام، اس کا مطالعہ کیجئے۔ انشاءاللہ یہ اور ایسی بہت ساری چیزیں ہمیں نماز سے متعلق، وضو سے متعلق سیکھنے کو ملیں گی۔ اس کے علاوہ الحمدللہ دعوت اسلامی کے ماحول کے اندر مختلف کورسز بھی کرائے جاتے ہیں، نماز کورس بھی کرایا جاتا ہے۔ آئیے اپنے وقت میں سے کچھ وقت نکالیے۔ دیکھیں مدنی چینل کے ناظرین، آپ جو بھی کام کرتے ہوں، آپ کچھ بھی کرتے ہوں گے، یقیناً کہیں نہ کہیں سے سیکھا ہوگا۔ سیکھے بغیر ہم معمولی سے معمولی کام نہیں کر سکتے، اور اگر کرنے چلیں تو اس میں غلطی ہو جاتی ہے، خرابی ہو جاتی ہے۔ تو نماز جیسی اہم عبادت کیا ہم نے کہیں سیکھی؟ وضو ہم نے کبھی کسی سے سیکھا؟ کسی عالم دین کے پاس گئے، اس سے معلوم کیا، اس کو کبھی اپنا وضو کر کے دکھایا، کبھی ہم نے نماز چیک کروائی کہ ہماری نماز درست ہے؟ قیامت میں پہلا سوال ہونا ہے۔ تو یہ چیزیں اگر ہم سیکھنا چاہتے ہیں، اور یقیناً سیکھنی چاہیے، تو الحمدللہ نماز کورس بھی ہوا کرتا ہے دعوت اسلامی کے ماحول میں۔ امیر اہل سنت کی کتاب بھی موجود ہے، اس کا بھی مطالعہ کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نماز کو درست طریقے کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ مدنی چینل کے ناظرین، صحابہ کرام کے مبارک دور میں جان بوجھ کر نماز چھوڑنے کا تصور نہیں تھا۔ ہمارے بزرگان دین ہر حالت میں نماز پڑھا کرتے تھے، مگر بدقسمتی سے اب اسلام کے اس سب سے اہم ترین فریضے کو ہی نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح نماز کے آداب اور کیفیات سے بھی لاپرواہی کا دورہ ہے۔ یوں نماز میں کوتاہی کرنے اور اللہ پاک کی ناراضی مول لینے کے سبب ہم پریشانیوں میں گھرے ہیں اور انتشار و افتراق کا شکار ہیں۔ نماز ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہے اور رب کی رضا پانے اور جنت میں جانے کا ذریعہ بھی ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس اہم ترین اسلام کی عبادت کو بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دیدار حق دکھائے گی اے بھائیو نماز، دیدار حق دکھائے گی اے بھائیو نماز، جنت تمہیں دلائے گی اے بھائیو نماز، جنت تمہیں دلائے